السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج الرکع سجود سیریز کے سلسلے کا لیکچر نمبر 42 ہے، اور اس لیکچر میں آپ سے میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 99 پر تک بات کرنا چاہوں گا۔ ان آیات سے بھی ہمارے جو لوگ ہیں موتیوں کے منکوں والے ہار کے منکوں پر اللہ 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 اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 32 اور 33 اور 35 بار نکالنے کا جواز پیش کرتے ہیں۔ یہ کام میں بھی کرتا رہا ہوں۔ میں تو یہ انگلیوں کے جو پور ہیں ان پر ہی وہ شروع ہو جاتا تھا، آپ بھی کرتے رہے ہوں گے۔ 32 بار پڑھو، 33 بار پڑھو اور پھر 35 بار، پھر یہ کہتے تھے پورا 100 ہو گیا اور فضیلتیں بلند ہو گئیں۔ لہٰذا ایسی آیات جو ہیں سبح والی، ان سے یہ لوگ یہ جواز نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسا جواز نکالنے والے لوگ جو ہیں، جو الکتاب میں عمل کرنے کو کہا گیا ہے اس عمل سے کنی کترانے والے ہیں، یعنی عام الفاظ میں ان کو نکھٹو کہا جاتا ہے۔ اور ایسے افراد جو اس کاموں پہ لگاتے ہیں، ایسے کاموں پہ اور جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سمجھے کہ ان کے معاشرے تباہ و برباد لازمی ہوتے ہیں۔ باقی حالات جو ہیں پوری دنیا میں آپ کے سامنے ہیں، کون تباہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لہذا دوستو، میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ موتیوں والے ہار، جس کو یہ تسبیح کہتے ہیں، اس پر اللہ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب تو بعد میں جائیں گے، پہلے آیت نمبر 98 اور آیت نمبر 99 کا مروجہ ترجمہ ہے، اس پر کچھ معلومات اور کچھ سوالات آپ دوستوں سے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ لہذا آیت نمبر 98 کا مروجہ ترجمہ میں نے اسکرین پر لگایا ہے، غور کریں۔ اس میں لکھا ہے کہ پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ دوستو غور کریں، ان کے ترجمہ کے مطابق سبح کا ترجمہ تسبیح کیا گیا ہے، جبکہ یہ اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں، بلکہ تسبیح تو سورہ 24 کی آیت نمبر 41 کے مطابق ایک الگ مینشن موجود ہے وہاں، اور یہ مینشن جو ہے یہ فعل یعنی کام کرنے کے لیے ہے، سرگرم عمل رہنے کے لیے۔ آپ پوری آیت وہ والی پڑھیں جا کے، اور اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ کیا لکھا ہے، وہ رزلٹ ہے اس آیت کا۔ لہٰذا کسی فعل کو کرتے رہنا، مسلسل کرتے رہنا اور اس کے لیے سرگرم عمل رہنا، وہ سبح کہلاتا ہے، اس کو تسبیح بھی کہا جائے گا، مگر تھوڑے سے معنی میں رد و بدل آئے گا، وہ جب ہم تسبیح والی آیات پر بات کریں گے تو وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ مزید یہ کہ ان کے ترجمہ کے مطابق تسبیح حمد کے ساتھ ہوگی، لیکن آیت کے لفظ حمدی کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ میں نے جتنے بھی ابھی تک بھی حمدی والے لیکچر کیے ہیں اور سبح والے لیکچر کیے ہیں، ان میں حمدی کا ترجمہ کیا ہی نہیں، حمد لکھ دیا ہے۔ ابھی تک جتنے بھی میرے پاس تقریباً 9 مترجمین کے تراجم ہوتے ہیں موبائل میں ایک وقت میں ڈاؤن لوڈ، کسی نے بھی ان سب آیات میں حمدی کا ترجمہ ہی نہیں کیا، حمد لکھ دیتے ہیں ترجمہ میں، نہ جانے کیوں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے۔ لہذا ان کا ترجمہ کے مطابق حمد کے ساتھ تسبیح ہوگی، اور جب حمد کے ساتھ تسبیح ہوگی تو جو نتیجہ نکلنا ہے وہ سجدہ کرنے والے ہو جانا ہے۔
اب آپ دیکھ لیں سجدہ کا مقام کیا بتایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے کہہ رہے ہو جی ہم نے تو سجدہ کر لیا۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ الکتاب المبین سے کم غور سے سجدہ والی آیات کو پڑھ ہی لیں اور کچھ نہیں کرنا، تو اس کے بعد جو مرضی کرتے پھریں۔ دوستو اب آپ خود دیکھیں، جب الفاظ کو ان کے مقام پر رکھ کر ترجمہ ہی نہیں کیا جائے گا یا اپنا عقیدہ آیات پر تھوپا جائے گا اور عقیدہ کے مطابق معنی پہنائے جائیں گے تو یہی آیات کے ساتھ شرک کرنا کہلاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی تباہی آتی ہے۔ لہذا مزید آیت نمبر 99 کا مروجہ ترجمہ دیکھیں، میں نے لگا دیا ہے اسکرین پر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے۔ دوستو اس ترجمہ میں وعبد کے معنی عبادت کر دیے ہیں، جبکہ عبادتی الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے اور اس کا ترجمہ بھی یہ لوگ نہیں کرتے، جبکہ وعبد میں واو حروف عطف ہے اور عبد کا ترجمہ جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دینے کے متعلق ہے اور اس کا روٹ جو ہے وہ ہے عبادہ، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اس کا ترجمہ نوکری بھی لوگ کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ لہذا دوستو ڈیوٹی سر انجام دینے والا جو ہے وہ عباداتی کرنے والا ہوتا ہے۔ مزید انہوں نے ترجمہ میں لکھا ہے کہ اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے۔ دوستو موت الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے، لیکن ہمارے پیارے مترجمین پر میں قربان جاؤں، انہوں نے لفظ الیقین کے معنی موت کر دیے ہیں اور آیت پر اپنے عقیدہ والا کانسیپٹ تھوپ دیا ہے، جبکہ ان کے مروجہ ترجمہ کو لے کر ہی بات کریں تو جب عبادت کرنی ہے جب تک یقین نہ آ جائے۔ یہاں سوال یہ سامنے آ رہا ہے کہ یقین کیسے آئے گا کہ عبادت ہو گئی ہے؟ کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو میری رہنمائی کر دے کہ یقین کب آئے گا کہ عبادت ہو گئی ہے؟ لہذا جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ لفظ الیقین کے معنی نہیں کیے گئے بلکہ اس کو موت ترجمہ میں لکھ دیا ہے، اسی وجہ سے سوال سامنے آیا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے۔ لہذا اس کے معنی بھی آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ لہذا ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ ان آیات کا اپنا سباق ہے، لہذا ان آیات میں جو ضمائر مستتر کی ہیں وہ ان کے مطابق میں ترجمہ کروں گا، کیونکہ وہ پچھلی آیات کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں، تو میں تھوڑی تھوڑی نشاندہی بھی آپ سے کرتا رہوں گا۔ لہذا آیت نمبر 96 ہے سورہ 15 کی، اس میں لکھا ہے کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ دوستو اس میں یجعلون اور یعلمون میں جو ضمیریں چھپی ہوئی ہیں، جس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں، وہ پچھلی آیات کی طرف لوٹ رہی ہیں اور آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 94 کی طرف خاص کر ان کا رجوع ہے۔ وہ افراد ہیں جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے مشرکین ہیں۔ لہذا یہ جو ہے کائنات بنانے والے کے ساتھ وہ دوسرا کوئی دیوتا بناتے ہیں، جیسا ہمارے ہاں ہے کہ فلاں بندے کی تفسیر پڑھ لو، اس سے اچھی تفسیر ہے ہی نہیں، کیا ہے؟ دیوتا ہے ان کا۔ اسی طرح قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے بہت سے قرآنسٹوں کو بھی میں جانتا ہوں، آیت کا ایک فریز یہاں سے اٹھایا، پوری آیت بھی نہیں لیتے، فریز، اور اس فریز کو اٹھا کے تیسری آیت کی طرف لے گئے جو کسی دوسری سورہ کی ہے،
और वहाँ जाकर उस आयत में से एक फ्रेज निकाला और दोनों को मिला के एक नया अकीदा बना लिया। दोस्तों, जो फिरके वजूद में आ रहे हैं कुरानिस्टों में भी और आम भी, वो इनकी हरकत की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि ये कुरान को टुकड़े टुकड़े करते हैं। और दूसरा, अगर कोई आयत निकालते हैं तो वो सियाक और सबाक का ख्याल नहीं रखते, सियाक और सबाक से तोड़ कर निकालते हैं। जो अफराद चाहे कुरानिस्ट हों या आम लोग हों या हमारे मजहबी पेशवा, जो ऐसा कर रहे हैं वो कुरान को टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं और इनको मुशरिकीन कहा गया है। इस पर मैं लेक्चर भी करूंगा 2-4 दिनों में, क्योंकि हमारी रुकई सजूद सीरीज जो है उसका एक लेक्चर बाकी है। लिहाजा उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफा यअलमून। कुरान को टुकड़े टुकड़े करने वाले मुशरिकीन, जो कायनात बनाने वाले के साथ वो दूसरा कोई देवता बनाते हैं, इसके बाद बतदरीज अनकरीब वो जान लेते हैं। दोस्तों, उनको पता भी चल जाता है कि हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि अपना बयान या लिखा हुआ वो जारी कर चुके होते हैं और जान वो ऐसे लेते हैं जैसे मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कुरान को टुकड़े टुकड़े करने वाले कौन लोग हैं। अब कईयों के कानों तक ये आवाज़ पहुँचेगी और अपने दिल में कहेंगे कि हाँ, हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। लिहाजा ऐसे लोग जो हैं वो गम में ही रहते हैं, उनके मुआशरे भी ऐसे ही रहते हैं और तबाही व बर्बादी उनका मुकद्दर बनती है। और मुशरिकीन यानी शिरक करने वाले, शिरक को सबसे जो है वो कम तरीन कहा गया है अल किताबिल मुबीन में। मज़ीद ये है कि अनकरीब वो जान लेंगे कि वो उन्होंने दूसरे देवता बनाए हैं, जैसा कि अब लोग जान रहे हैं। मज़ीद ये कि हम अगली आयत को देखते हैं, उसमें लिखा है, आयत नंबर 97 है सूरा 15 की, वलकद नअलमु अन्नका यज़ीकु सदरुका बिमा यकुलून। और ज़रूर हम जानते हैं कि हकीकतन आपका कमांड एंड कंट्रोल वो महदूद होता है इसके साथ जो वो कुरान को टुकड़ा टुकड़ा करने वाले, शिरक करने वाले कहते हैं। लिहाजा दोस्तों, अब देखें, कुरान को जो टुकड़ा टुकड़ा करते हैं या जो मिलावट करते हैं कुरान की अंडरस्टैंडिंग के साथ, उससे क्या होता है, आपका कमांड और कंट्रोल जो है वो मुतासिर होता है। यहाँ पर यही बताया गया है, क्योंकि उसमें कुछ अलग होता है, बंदा जो समझ रहा होता है वो कुछ अलग सामने आ रहा है, मुतासर होता है। अब आप देखें, आप में से वो लोग जो शुरू से मेरे लेक्चर सुनते हैं, जब मेरे लेक्चर सुनते हैं तो इनमें अलग बात कही जा रही होती है और जो पुरानी बातें जहन में बैठी होती हैं वो फिर जब मेरी आपके सामने अंडरस्टैंडिंग आती है तो वो आपको महदूद कर देती हैं या मुतासिर करती हैं कि ये तो कुछ अलग ही बता रहा है, हम शुरू से कुछ अलग सुनते आ रहे हैं। लिहाजा क्या होता है, वो आपका कमांड एंड कंट्रोल यानी आपका सदरू वो महदूद करती हैं वो चीज़ें। लिहाजा इस महदूदियत से निकलने के लिए आप हैं या मैं हूँ, वो शिरक छोड़ना पड़ेगा। शिरक में वो सब अकायद आते हैं जो हमारे ये चलते हुए आ रहे हैं मुरव्वजा, और जो मुरव्वजा तराजम पर सवालात उठ रहे हैं वो इसी वजह से तो उठ रहे हैं, क्योंकि खालिस चीज़ नहीं है, खालिस चीज़ पर सवाल उठ ही नहीं सकता है। लिहाजा मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कुछ यूं है, वलकद नअलमु अन्नका यज़ीकु सदरुका बिमा यकुलून। और ज़रूर हम जानते हैं कि हकीकतन आपका कमांड एंड कंट्रोल वो महदूद होता है इसके साथ जो वो कुरान को टुकड़े टुकड़े करने वाले, शिरक करने वाले कहते हैं। लिहाजा यहाँ इस आयत में भी यकुलून आया है, इसमें ज़मीर मुस्तिर यानी छुपी हुई ज़मीर पिछली आयत नंबर 91 और 94 की तरफ है। लिहाजा जो मिलावट करके अंडरस्टैंडिंग कर रहा होगा तो आपको पता है कि जो आपका कमांड है या कंट्रोल है वो मुतासिर होता है या वो महदूद कर रहे होते हैं वो लोग। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं, जब ये होता है कमांड एंड कंट्रोल
یہ کہتے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول کہتے ہیں صدرو، جس کا ترجمہ یہ سینہ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یزیکو کے معنی جو ہے وہ ہے محدود کرنا، متاثر کرنا، کم کرنا، یہ اس سے متعلق ہے۔ مزید یہ تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جو اس کی وجہ سے کمانڈ اینڈ کنٹرول محدود ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو بھی رہا ہے اس کے برعکس کیا کرنا ہے وہ آیت کے اگلے والی میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ آیت نمبر 98 ہے 15 کی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تو نے اپنے خود کے پالنے والے کے تعارف یا پہچان کے ساتھ عملاً سرگرمی کرنا ہے۔ دوستو، ہمیں پالنے والے کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ وہ الکتاب المبین کے کلمات سے ہوگی، اور الکتاب المبین کا جو علم ہے یہی میرا بھی اور آپ کا بھی پالنے والا یعنی رب ہے۔ یہ علم ہم جب لیتے ہیں ہمارے یہ نفس میں شامل ہوتا ہے تو یہ ہمارا رب ہے، یعنی جو علم ہمیں جانکاری دے رہا ہے وہ جانکاری یا پہچان یا تعارف جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ عملاً سرگرمی کرنی، یعنی اس کے ساتھ اپنا جو عمل ہے وہ کرتے ہی جانا ہے، یعنی اس پر سرگرم عمل رہنا ہے اس کے ساتھ۔ لہذا دوستو، جب تعارف یا شناخت کے ساتھ عملاً سرگرمی ہوگی تو پھر کس میں شامل ہوا جائے گا وہ بھی آیت کے اگلے فریز میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور تو ہو جا ماننے والوں یا فرما برداری کرنے والوں میں سے۔ جب پالنے والے کے تعارف یا شناخت کے ساتھ عملاً سرگرمی ہوگی تو ہو جا ماننے والوں یا فرما برداری کرنے والوں میں بندہ شمار ہو جائے گا۔ یہ تب ہوگا شمار جب پالنے والے کی شناخت بھی بندہ کر چکا ہوگا اور اس کی پہچان بھی ہوگی اور اس کے ساتھ عملاً سرگرمی ہوگی، اس کے بعد ہوگا۔ ہمارے ہاں تو رب کی پہچان ہی نہیں ہے کسی کو، نہ ہی وہ جانتے ہیں کہ رب کیا ہے ان آیات میں، لیکن خود کو سب سے بڑا دائی مان رہے ہوتے ہیں۔ مزید کیا ہے اس کے علاوہ وہ آیت کے اگلے والی میں بتایا گیا ہے، آیت نمبر 99 ہے 15 کی، اس میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے خود کے پالنے والے کی تو ڈیوٹی سر انجام دے یہاں تک کہ وہ کریکشن یا درستگی تیرے پاس آ جاتی ہے۔ دوستو، یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اور اپنے خود کے پالنے والے کی تو ڈیوٹی سر انجام دے، جب ڈیوٹی سر انجام دی جائے گی تو ڈیوٹی اس کے مطابق ہوگی جو شناخت یا پہچان کی ہوگی۔ لہذا جب شناخت یا پہچان جو کی ہے اس کے مطابق ڈیوٹی سر انجام دی جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کریکشن یا درستگی جو کہ الیقین ہے وہ تیرے پاس آ جاتا ہے۔ مثلاً آپ جو ڈیوٹی کوئی بھی حکم آپ لے لیں، جب اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کا جو ریزلٹ سامنے آتا ہے وہ یقین ہوتا ہے، وہ درستگی یا وہ کریکشن ہوتی ہے۔ اگر پہلے غلط کیا جا رہا ہے ڈیوٹی میں آ کے کریں گے تو کریکشن خود ہی ہو جائے گی۔ لہذا دوستو، یہ اس آیت کی ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ان آیات میں کہیں بھی سجدہ ماتھا زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھنا نہیں ہے، اور یہاں پر سبح جو ہے وہ یہ موتیوں کا جو ہار ہوتا ہے اس پہ جو منکے ہوتے ہیں ان پر اللہ 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 پڑھنا نہیں ہے، بلکہ سبح جو ہے وہ عملاً سرگرمی ہے جو شناخت اور پہچان کے ساتھ یا تعارف کے ساتھ کی جائے گی پالنے والے کا، اور پالنے والے کا تعارف جو شناخت ہے وہ علم کی شناخت یا پہچان ہے۔ جب وہ پہچان یا تعارف ہو جائے گا علم کا، اس کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا اس کو سبح کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔